گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اور چونکہ گزشتہ درس میں اعلان کیا گیا تھا کہ 7:15 بجے یعنی سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق درس شروع ہوگا، تو تقریباً وقت ہو گیا ہے، ہمارے شیخ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور لہٰذا میں شیخ سے بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے، قیمتی باتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو ان تمام باتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کے موازین حسنات میں ان تمام باتوں کو رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو مستفید فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے انمیوٹ نہیں کیا، شیخ آپ انمیوٹ کریں۔ اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں حدیث نمبر 39 کا ایک حصہ ہم نے مکمل کیا تھا۔ مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا متن دوبارہ پڑھ کر ہم آگے بڑھیں۔ یہ حدیث اسلامی احکام میں انسان کی مجبوریوں کی یا اس کی کمیوں کی رعایت کے اعتبار سے ہے کہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی کمیوں کے لیے رعایت موجود ہے۔ جو بھی قانون، جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، انسان کے حالات شخصی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کبھی کہ وہ ان احکام کو ادا نہیں کر پاتا ہے، چاہے وہ اوامر کا معاملہ ہو یا مناہی کا، نواہی کا۔ اس سلسلے میں کبھی اس سے صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے کوتاہی اور کمی ہوتی ہے، تو ان کوتاہیوں کے تعلق سے یا ان اعذار کے تعلق سے، عذر کے تعلق سے اسلام میں کیا حکم ہے، یہ حدیث اسی باب میں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے درگزر اور معافی کا معاملہ کیا ہے خطا اور نسیان کے سلسلے میں، اور اسی طرح سے اس معاملے میں بھی جس میں ان پر جبر کیا جائے، ان پر اکراہ کیا جائے۔ اس حدیث میں تجاوز کا معاملہ ہے، یعنی معافی کا معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ پوری امت کے لیے یہ حدیث ایک اصول ہے، اور بتایا گیا کہ میری خاطر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اس میں شرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر بتایا گیا کہ میری امت سے ایسا اللہ نے کیا ہے، معلوم ہوا کہ یہ پچھلی امتوں کے بارے میں یہ نہیں تھا، یہ خصوصیت ہے اس امت کے لیے، اور یہ شرف ہے اس امت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رخصت اور معافی اور درگزر کا معاملہ ان تین چیزوں میں کیا ہے۔ اس تعلق سے پہلی چیز خطا کا معاملہ ہم دیکھ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 7352 پر یہ موجود ہے، اسی طرح سے مسلم میں حدیث نمبر 1716 پر یہ ہے۔ اس حدیث کو میں دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں ایک شبہ کچھ چیزوں کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک حاکم
ایک قاضی، ایک مجتہد، فیصلہ کرنے کا اہل جب فیصلہ کرے، اس کے لیے وہ اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صواب نکل آئے، اس کا اجتہاد حق کے موافق ہو اور صحیح ہو، فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر جب وہ حاکم فیصلہ کرے اور اس فیصلے میں اجتہاد کرے اور خطا کر جائے تو اس کے لیے 1 اجر ضرور ہے۔ علماء نے کہا اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اس لیے کہ اجتہاد بعد میں ہوتا ہے، فیصلہ یعنی کہا گیا کہ اجتہاد پہلے ہوتا ہے، فیصلہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن اس میں حکم کہا گیا اور اس کے بعد یعنی فاجتہد کہا گیا۔ تو ایک حاکم جب فیصلے کے لیے بیٹھے اور اجتہاد کر کے فیصلہ کرے تو ایسی صورت میں 2 امکانات ہیں۔ ایسے مسائل میں جن کے لیے کوئی صاف صریح نص موجود نہ ہو، نئے مسائل ہوں، ان میں پچھلے امور پر غور کر کے، پچھلے قرآن و سنت کے دلائل اور پچھلی مثالیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھیں، ان میں غور کر کے نئے مسائل کا حل جب ایک عالم، حاکم، مفتی، قاضی، مجتہد دیتا ہے، 2 چیزوں کا امکان ہوتا ہے۔ یا تو اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے، اللہ کے نزدیک وہ صحیح ہو، دین میں وہ صحیح ہو، یا پھر وہ خطا ہو، چونکہ اس حاکم کی نیت، اس قاضی کی، اس مجتہد کی نیت غلط فیصلے کی نہیں تھی، صحیح فیصلے کی تھی، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، حقیقت کی صحیح معرفت میں تقصیر کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی، جس میں اس کی نیت غلطی کی نہیں تھی، تو اس کو صحیح ہونے کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن کوشش کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ ثواب کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس کو کوشش کا یا اجتہاد کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو اس طرح سے 2 اور 1 اجر کا معاملہ ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب عالم کو ثواب ملے گا تو اس کی غلطی پر ہم اگر چلتے رہیں اور اس کی خطا کو ہم اختیار کر لیں تو ہم کو بھی ایک ثواب ملنا چاہیے۔ بعض اوقات جو مقلدین حضرات ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جب ان کے لیے 1 اجر ہے تو وہی اجر ہم کو بھی ملے گا، لیکن یہاں فرق یاد رکھنا ضروری ہے کہ خطا کس کو کہتے ہیں۔ جیسا شروع میں ہم نے بتایا کہ خطا اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی نیت صحیح پر پہنچنے کی ہو لیکن انجانے میں وہ غلط پر پہنچ جائے، وہ کوشش کریں صحیح نتیجے تک پہنچنے کی، صحیح مسئلہ اور صحیح فتوی کی، لیکن پھر اس سے علم کی کمی کی وجہ سے غلطی ہو جائے اور وہ غلط فیصلہ کر دے۔ یہ مجتہد میں ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی جو حق واضح ہونے کے بعد بھی مجتہد کی بات پر عمل کریں، قرآن و سنت کے سامنے آ جانے کے بعد بھی، صواب اور صحیح دلیل کے ملنے کے بعد بھی اگر اسی غلطی پر باقی رہے تو اس کا حال مجتہد کی طرح نہیں ہے۔ اس کو مجتہد کے مسئلے پر قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ وہاں لا علمی تھی، یہاں علم ہے۔ اس کو تو نہیں معلوم تھا، اگر مجتہد کو معلوم ہو جاتا کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ خطا ہے تو کیا اس پر باقی رہتا؟ نہیں۔ اہل علم کا ہمیشہ سے طرز رہا ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو رجوع کرتے ہیں حق کی طرف۔ تو مجتہد کو تو معلوم نہیں تھا کہ صحیح مسئلہ کیا ہے، لیکن دیگر مجتہدین اور علماء کی تحقیق سے آپ کے سامنے بات آئی کہ ان کا فتویٰ غلط تھا، لہٰذا آپ کو اب دلیل کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ایک مقلد یہ کریں نہیں ہم امام کے پیچھے ہی چلیں گے، وہ اجر ہم کو بھی ملے گا، کیسے ملے گا؟ اس کو لا علمی کی کوشش کے ساتھ ملا تو کوشش تو آپ نے کی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس نے انجانے میں غلطی کی، آپ جانتے بوجھتے اس کی خطا پر چل رہے ہو تو آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ بہت ممکن ہے گناہ ملے، کہ جانتے بوجھتے حق کی مخالفت گناہ ہے۔ تو یہ شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں تو 1 اجر ہم کو بھی ملے گا۔ دونوں میں فرق ہے۔ اولاً تو اجر کا وعدہ مجتہد کے لیے ہے، مقلدین کے لیے نہیں ہے، لہٰذا دونوں میں تفریق یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا ایک مسئلہ، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس حدیث کو لوگ، اس کا اطلاق ان لوگوں پر بھی کرنے نہ لگ جائیں جو اہل بدعت ہیں اور جو گمراہ لوگ ہیں۔ تو کوئی آدمی کہنے لگے کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان سے بھی اجتہاد میں غلطی ہو گئی، نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے استعمال حدیث نہیں کی جا سکتی ہے جو اپنی بنیادوں ہی میں گمراہ ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان صحیح اصولوں کے ساتھ دین پر چلنے کی کوشش کرے،
اور بعض جزیات میں، بعض تحقیقی مسائل میں، اجتہادی معاملات میں اس سے غلطی ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ سرے سے وہ اپنا منہج غلط اختیار کرے اور اس کے بعد پچاسوں اور سینکڑوں غلطیاں کرتا چلا جائے، اور پھر بعد میں آنے والے کہیں کہ بھائی ان سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی لہٰذا ان کو بھی انشاءاللہ ایک اجر ملے گا۔ نہیں، پھر تو دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے۔ تو یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جو قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑے، سلف کے منہج کو چھوڑے، اس کے بعد جو غلطیاں کر رہا ہے وہ گمراہی شمار ہوگی، نہ کہ اجتہادی غلطی ہے۔ ہاں، جو قرآن و سنت کا اہتمام کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے حتی الامکان اپنے علم اور استطاعت کے مطابق، اور سلف کے منہج کو تھامے ہوئے ہے، کہیں کسی مسئلے میں یا کئی مسائل میں اگر فہم کی کوتاہی کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ اس کی اجتہادی خطا شمار ہوگی، بشرطے کہ وہ اجتہاد کا اہل ہو، بشرطے کہ وہ اجتہاد کا اہل ہو۔ آئیے اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں تاکہ یہ شبہ دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ، قاضی، قضا، فیصلہ کرنے والے تین لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں۔ اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، ان میں سے تینوں میں سے دو تو جہنم میں ہیں اور ایک جنت میں ہے۔ ایک، پہلا کون؟ رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ، پہلا سعادت مند شخص کون ہے؟ وہ شخص جسے حق کا علم تھا اور اس نے فیصلہ حق کے مطابق کیا، وہ جنت میں ہے۔ یعنی دو چیزیں ضروری ہیں، اولاً تو علم ہونا چاہیے، اور دوسرا فیصلہ حق اور اس علم کے مطابق ہونا چاہیے، تب جائے گا جنت میں۔ تو جو آدمی جس کے پاس علم ہی نہیں، آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ دوسرا کون؟ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، دوسرا وہ شخص ہے جس نے جہالت ہی کی بنیاد پر لوگوں میں فیصلہ کر دیا، وہ قاضی کی، مجتہد کی، مفتی کی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اور لوگوں کو اس نے فیصلہ دے دیا کسی مسئلے میں، چاہے وہ نکاح کا، طلاق کا، میراث کا، یا نماز کا، یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ اب اس نے لوگوں کو رہنمائی دے دی جبکہ اس کے پاس علم نہیں، اور فیصلہ دے دیا، فتویٰ دے دیا۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ فہو فی النار۔ تو معلوم ہوا کہ جو جہالت کی بنیاد پر اجتہاد کریں، ایسا آدمی جو اجتہاد کا اہل نہ ہو اور جانتا اور پھر بھی یہ کرے، ایسا آدمی جہنم میں ہے۔ اس کو آپ اجتہادی خطا نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ گناہ ہے، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا جس کا وہ اہل نہیں تھا۔ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، تیسرا وہ آدمی ہے جس نے حق کو پہچانا، حق اس کو معلوم ہوا، لیکن اس کے باوجود حکم میں، فیصلہ کرنے میں اس نے کیا کیا؟ ظلم اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تو ایسا آدمی بھی فہو فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ تو تین لوگ ہو گئے، ایک وہ جو حق جانے، حق کے مطابق فیصلہ کرے، دو جو فیصلہ کریں لیکن حق نہ جانتا ہو، تین جو حق جانتا ہو لیکن فیصلہ حق کے مطابق نہ کرے، دو جہنم میں ہیں اور ایک جنت میں ہے۔ لہٰذا جو لوگ حق جاننے کے بعد بھی اپنی بدعات پر، اپنی غلطیوں پر برقرار رہیں، یہ اہل ہوا ہیں۔ دیکھیے، اہل حق سے بھی خطا ہوتی ہے، لیکن اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنی رائے کو چھوڑ کے حق کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی رائے پر حق کے واضح ہونے کے بعد بھی مصر رہیں، اس پر جمے رہیں، ایسے لوگ اہل ہوا ہیں، ایسے لوگ خواہش پرست لوگ ہیں۔ آگے اس تعلق سے بھی انشاءاللہ وقت رہا تو بات آئے گی۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4446، اور حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بدعت کا وہ معاملہ نہیں ہے جو اہل حق کا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سارے لوگوں کو اس صف میں لا کے کھڑے نہ کریں جو لوگ گمراہ لوگ ہیں، اور آپ کہنے لگیں کہ اجتہادی غلطی ہوگی، وحدت الوجود میں چلے گئے، بدعت اور خرافات میں چلے گئے، سیاسی مسائل میں قوم کو گمراہ کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو جو گمراہی کے راستے پر ہیں، ان کو ہم اہل خطا میں سے یا مجتہد اور مخطی اس میں ان کو قرار نہیں دے سکتے ہیں، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول ہی میں وہ غلطی کر گئے، اور حق واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اس راستے ہی کو چھوڑا جو کتاب و سنت اور سلف کے منہج والا تھا۔ وہ آزاد عقل کی بنیاد پر، خوابوں کی بنیاد پر، کشف اور کرامات کی بنیاد پر انہوں نے شریعت میں فیصلے کیے جبکہ اس کی گنجائش
نہیں تھی۔ تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی جنہوں نے دین کی سیاسی تعبیر کی، دین کو بالکل ایسے خوارج ہوں یا ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں، تو ایسے جتنے لوگ ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ خطا کرنے والے ہیں؟ نہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی بنیادی تعلیمات ہی میں گمراہی اختیار کی، اصول ہی غلط اپنائے، اصول ہی غلط اپنائے، سلف کا منہج انہوں نے نہیں اپنایا، یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی پہلی چیز ہوئی کہ کوئی آدمی خطا کر جائے اور اگر اس سے زندگی کے معاملات میں انجانے میں غلطی ہو جائے جبکہ اس کی نیت گناہ کی نہ ہو، غلط کی نہ ہو، تو اللہ کے نزدیک ایسا آدمی گناہ گار نہیں ہے، بلکہ ایسا انسان اس کے ساتھ میں اللہ کا معافی کا معاملہ ہے۔ اس تعلق سے دوسری بات جو حدیث میں آئی ہے وہ نسیان ہے۔ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا ہے، تو ایک تو خطا ہے، اجتہادی غلطی، سمجھنے میں غلطی، دوسرے یہ کہ بھول ہونا، یعنی بھول جانا، یاد نہ رہنا، یہ بھی انسان کی بشری کمزوریوں میں سے ہے، اور یہ اللہ کی خصائص میں سے ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ نے فرمایا تیرا رب بھولتا نہیں۔ یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ میرا رب بھولتا ہے۔ لا یضل کا مطلب نہ اللہ غلط فیصلہ کرتا ہے، غلط جاتا ہے، نعوذ باللہ، نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، لیکن انسان بھولتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں آپ نے 5 مرتبہ سجدہ سہو کیا ہے۔ نماز میں آپ بھی رکعات کے اعتبار سے یا تحیات کے اعتبار سے تشہد میں آپ بھول گئے، اور اگر آپ نہیں بھولتے تو لوگ عالم الغیب آپ کو بنا دیتے، لیکن اہل توحید کے پاس دلیل ہے، دیکھیے بولتے ہیں اور اللہ بولتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں بھولتے تو ہم کو سجدہ سہو کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو عملی طور پر آپ نے اس کی تعلیم ہم کو دی، یہ بھی خیر ہے، اور آپ کی بشریت کی دلیل ہے، اگرچہ آپ عام بشر کی طرح نہیں ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن اللہ قال اقم الصلاۃ لذکری۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں، حدیث نمبر 680۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز بھول جائے فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو وہ اسے اسی وقت ادا کرے جب اسے یاد آ جائے۔ فإن اللہ قال اقم الصلاۃ لذکری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ اس کی 2 تفسیر علماء نے ذکر کی، ایک نماز قائم کر جیسے ہی میری یاد آئے، یعنی میرے ذکر نماز کا تجھ کو استحضار ہو کہ نماز پڑھنی ہے، جیسے ہی یاد آئے پڑھ۔ دوسری تفسیر اس میں یہ ہے کہ داخلی طور پر نماز پڑھ میری یاد کے لیے ہے، کہ نماز کی اصل جو ہے اللہ کی یاد ہے۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز کے بارے میں ان کی حالت کیا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، اتنا کہ جو کفایت نہ کرے، اتنی قلت جو کفایت نہ کرے، نہ کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو آدمی نماز بھول جائے تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ فَلْيُصَلِّھَا إِذَا ذَكَرَھَا، جیسے ہی اس کو یاد آ جائے وہ اس کو ادا کر لے۔ تو مثلا کوئی آدمی کام میں مشغول ہو جائے یا کسی اور مسئلے میں ہو یا نیند میں ہو، بھول یا بیٹھا بیٹھا بھول جائے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں من نام عن صلاۃ او نسیھا، جو آدمی نماز سے سویا رہ جائیں یا نماز بھول جائے تو اسے فوراً یاد آئے، جیسے یاد آئے فوراً ادا کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھول کے معاملے میں ایک تو بات یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جیسے ہی یاد آئیں تکلیف اس پر باقی رہتی ہے، یعنی وہ مکلف باقی رہتا ہے، اس سے تکلیف ساقط نہیں ہوتی ہے، اس کو اس فریضے کی ادائیگی کرنی پڑے گی، جیسا کہ آخر میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے، شیخ نے اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی، یہ نماز کا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومہ،
فإنما أطعمه الله وسقاه۔ امام البخاری نے اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان ایمان والقط والنذور میں، اور اسی طرح سے امام مسلم نے الصیام میں اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر بخاری کی 6669 اور اسی طرح سے مسلم میں 1155۔ کیا حدیث ہے؟ من اکل ناسین، جو بھول سے کھا لے، بھول کر کچھ کھا لے، وہو صائم، جبکہ وہ روزے دار تھا، فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ فإنما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس لیے کہ یہ اللہ ہے جس نے اس کو کھلایا پلایا، یعنی گفٹ ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے، کھایا پیا کوئی بات نہیں، روزہ ختم نہیں ہوا، تیرا روزہ باقی ہے، اسی لیے کہا فلیتم صومہ، وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اگر اس کی اصل ختم ہو گئی ہے تو اتمام اور اکمال اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی جڑ ہی ختم ہو گئی، اس کی بنیادی نہیں ہے، تو تعمیر اس پر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اب تک کا روزہ باقی ہے، اسی لیے بچا ہوا مکمل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو آدمی بھول سے کھا لے، کھانا روزے کو توڑ دیتا ہے، من اکل ناسین، کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول کے اگر کھا لے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کھایا اس کا کیا؟ تو کہا گیا فإنما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ علماء نے کہا اس میں اشارہ اس طرف کہ یہ اللہ نے اس کو کھلایا، اس فعل کی نسبت اس کی طرف نہیں اللہ کی طرف کی گئی، کیونکہ اس کی طرف ہوتی کو اس نے کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزہ توڑا، عمدن اس نے نہیں کیا، ایسا بھول سے ایسا کیا، تو بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو کھلایا، یعنی یہ بھول گیا اور اللہ نے بھول سے اس کو کھلا دیا اللہ کی طرف سے، تاکہ اس کے دل میں ملل اور یا اس کے دل میں ندامت اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا نہ ہو۔ بتایا گیا اللہ نے کھلایا تجھ کو، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ اگرچہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لہٰذا بھول سے اعمال عبادات برباد نہیں ہوتی ہیں، الا یہ کہ اس کے لیے کوئی اضافی دلیل ہو، یہ اصل ہے۔ بھول سے اپنی عبادات اس میں کوئی غلطی کر جائے تو عبادات اپنی جگہ باقی رہتی ہیں، برباد نہیں ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی اور دلیل ہو جس سے معلوم ہوتا ہو۔ یہاں پر جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں جیسے ایک مشہور روایت ہے، صحابی کوئی چھینکا تو انہوں نے اس کے لیے انہوں نے یرحمک اللہ کہا، تو لوگ اپنے جو ہے گھورنے لگے، پھر نماز میں کہہ دیا مجھے میری ماں گم کر دیں، کیوں گھور رہے مجھ کو؟ پھر وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، تو ان کی سمجھ میں اچھا مطلب خاموش کرنا چاہ رہے مجھ کو، تو خاموش ہو گئے۔ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور آپ نے بتایا کہ دیکھو نماز میں ادھر ادھر کی دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ اور کہتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اتنا شفقت سے سمجھانے والا، میں نے تعلیم دینے والا کبھی زندگی میں کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ رپٹا، مجھ کو بہت شفقت سے آپ نے یہ سمجھایا۔ یہاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا، ان کی نماز اپنی جگہ باقی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھول سے ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے لا علمی کی وجہ سے اس طرح کی بات کہی تھی۔ علماء نے نسیان کے ساتھ میں لا علمی کو بھی جوڑا، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اگر کوئی آدمی غلبی میں آ کے کچھ بول جائے غلطی سے جبکہ اس کو یاد نہ ہو، تو ایسے آدمی کی نماز برباد نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی نماز باقی رکھے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جانتے بوجھتے اگر نماز میں کلام کرے گا تو نماز فاسد ہوگی۔ تو علم اور لا علمی دونوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے اسی کے ساتھ اہل علم نے جہل کو بھی جوڑا ہے، نہ جاننا۔ مثال کے طور پر شیخ عبد الکریم الخدیر حافظ اللہ فرماتے ہیں وفی حکم الخطأ والنسیان الجہل، الریاض الزکیہ فی شرح الاربعین النوویہ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ خطا اور نسیان ہی کے زمرے میں، اسی کے حکم میں جہالت بھی ہے۔ نہ جاننا بھی ایسا ہی ہے جیسے جان کے بھولا ہو یا انجانے میں فیصلہ کیا ہو۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ معلوم تھا لیکن وقتی طور پر معلوم نہیں۔
تو وہ بھی دونوں چیزیں جو ہیں ان کی اصل اور جڑ میں لا علمی ہے، چاہے وہ وقتی طور پر ہو یا فہم کے اعتبار سے ہو، تو سرے سے لا علمی من باب اولا اس میں شامل ہوگی کہ ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس تعلق سے بھی بعض چیزیں دیکھنے کی، اور ایک بہت پیاری حدیث ہے جو بہت اس میں یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت بھی اس میں دیکھنے کو ملتی کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان رجل یسرف علی نفسہ، یہ حدیث خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تکفیر کی گن مشین لے کے گھومتے ہیں، جس کو کافر 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 کہتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل اہل علم کی کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اصل حدیث اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رجل یسرف علی نفسہ، ایک آدمی تھا جس نے اپنے اوپر اپنے ہی خلاف بہت ساری حدیں پار کر دی تھی شریعت کی، یعنی اپنے خلاف اسراف کا مرتکب تھا۔ لم يعمل خیرا قط، ایک روایت میں ہے کہ اس نے کوئی بھلائی نہیں کی تھی، ایک اور روایت میں ہے کہ الا التوحید، یہ زیادتی ہیں جو مختلف روایتوں میں موجود ہیں کہ اس نے توحید کے سوا کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا۔ الا التوحید کا جو لفظ ہے یہ بخاری ہی کی روایت میں ہے۔ فلما حضره الموت قال لبنيه، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی اولاد سے اس نے کہا اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا اور میری راکھ کو پیس کے جو ہے بالکل ذرہ ذرہ کر دینا اور پھر اسے تیز ہوا میں اڑا دینا۔ فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا من العالمین، اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر میرا رب مجھ پر قدرت پا گیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی اور کو اپنی مخلوق میں سے یا اپنے بندوں میں سے اس نے کبھی عذاب نہیں دیا۔ عالمین کا لفظ ساری مخلوقات کے لیے بھی آتا ہے اور جاندار مخلوقات کی اقسام و انواع یعنی اصناف پر بھی آتا ہے، اور صرف جن و انس کے لیے بھی آتا ہے، یا مکلف کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ وہ میرا رب اگر مجھ پر قدرت پائے، اگر میرے رب نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ مجھ سے یعنی کسی اور کو ایسا عذاب نہ دیا ہو یا نہ دے۔ فلما مات فعل به ذلك، جب مر گیا وہ تو اولاد نے وہ کیا جس کی اس نے وصیت ان کو کی تھی۔ فامر اللہ الارض، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فقال اجمعی ما فیک منہ، اس کا جو بھی حصہ تیرے اندر ہے، دفن ہو گیا بکھر کے ادھر ادھر ہے، تیرے پاس جو بھی ہے سب کا سب لوٹا جمع کر۔ ففعلت، زمین نے ایسا کر دیا۔ فاذا هو قائم، زندہ ہو کے وہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا۔ فقال ما حملك على ما صنعت، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا جو کچھ تو نے کیا اس پر کس چیز نے تجھ کو آمادہ کیا؟ قال یا رب خشیتک وانت اعلم، کہا کہ اے میرے رب بس تیرا ڈر تھا، اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا، اور تو زیادہ جاننے والا ہے، تو زیادہ جاننے والا ہے۔ فغفر له، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ مختلف روایات میں ٹکڑے جمع ہیں تو میں نے اس کو ایک روایت کے طور پر ذکر کیا۔ بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء میں یہ حدیث موجود ہے 3481، صحیح مسلم کتاب التوبہ 2756، سیاق بخاری کا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ علماء نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی کے عقیدے میں دو چیزیں ایسی تھیں کہ دونوں کی دونوں انفرادی سطح پر کفر ہیں، دونوں چیزیں کفر ہیں، دونوں جمع ہونے سے کتنا بڑا کفر ہوتا۔ نمبر ایک، اس نے جو کچھ کیا تھا یہ اللہ کی قدرت سے اور آخرت کی بعث دوبارہ زندہ ہونے سے فرار کے لیے کیا تھا، یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر مجھ کو جلا کے راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، بکھیر دیا جائے، تو پھر میں اللہ کی قدرت سے پکڑ سے بھاگ سکتا ہوں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر قدرت نہیں پائے گا۔ یہ کفر ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کچھ چیزیں اللہ نہیں کر سکتا ہے، اگر مجھ کو جلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر نہیں ہوگا، ہاں اگر دفن کیا جائے تو ہی قادر ہوگا، جلا دیے تو نہیں، قدرت اللہ کی قدرت سے میں فرار اختیار کر سکتا ہوں، یہ کفر ہے۔
اور یہ کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اگر مجھے جلا کے راکھ بنا کے بکھیر دیا جائے تو آخرت میں واپس مجھ کو دوبارہ زندگی نہیں ہے، مجھ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے کہ ایک انسان بعث کا انکار کر دے۔ لیکن علماء نے کہا، ابن عبد البر نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے بات کہی ہے، یہ جاہل آدمی تھا، یہ اصل باتوں پر ایمان رکھتا تھا، کافر نہیں تھا وہ، اس لیے کہ کہتے ہیں دیکھو دونوں چیزوں کو مانتا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اور اس کے سامنے جواب دہی اس کی ہے، اور اللہ اس کا رب ہے، اس کا معبود ہے، اس کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ تو اصل اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار اس کو تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، تبھی تو ڈر رہا ہے اللہ سے، اور آخر میں بھی کہا تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، یعنی وہ ڈرتا تھا، اسے اپنے گناہوں کا احساس تھا۔ دوسری چیز، وہ آخرت کو مانتا تھا، لیکن یہ مانتا تھا کہ اگر ایسا کیا جائے تو بچ سکتے ہیں، لیکن باقی سب لوگوں کو زندہ کیا جانے والا ہے، تو زندہ کیے جانے کا انکار نہیں کرتا تھا، لیکن اس میں ایک ضمنی بحث میں وہ یہ مانتا تھا کہ ایسا کرنے سے میں بچ سکتا ہوں، تو نہ اللہ کا منکر تھا نہ آخرت کا، لیکن اللہ کے بارے میں اس کے عقیدے میں ایک کمی تھی، آخرت کے بارے میں اس کے عقیدے میں ایک کمی تھی۔ اس کی کمی کی وجہ کیا تھی؟ عام طور سے علماء نے کہا یہ جہالت تھی، اس کو نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس سے پوچھا کیوں کیا تو نے ایسا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس نے بھی جواب میں کیا کہا؟ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، بہت ڈرتا تھا میں کہ تو پکڑ کرے گا میری، اور تو خود ہی جانتا ہے، یعنی اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کو حقائق معلوم ہیں، اللہ کے علم میں وہ کوئی کمی اور عیب نہیں مانتا تھا، اللہ تو زیادہ جانتا میں نے کیوں کیا، میرے دل کی بات تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جہل کو معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی بنیادی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن ان تک دین کی بات پہنچتی نہیں، دور دراز اسلامی ملکوں سے دور وہ ہوتے ہیں، ایسے دیہات میں کہیں دور پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو بیسکس مانتے ہیں لیکن تفصیلی بحثیں جو عقیدے کی ہوتی ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی غلط عقیدے میں مبتلا ہوتے ہیں، فوراً ان کی تعلیم سے پہلے ان کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اصل دین کو مانتے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ اس کو کافر کہہ رہے ہو، اللہ کے ہاں وہ مغفرت کا حقدار ہو۔ یہ بھی نہیں کہ جو آدمی بتوں کی عبادت کر رہا آدمی کہنے لگے پھر ان کو بھی کافر نہیں بولنا، جو آدمی اسلامی گھر میں مسلمان کے یہاں پیدا ہوا اسی پر اسلام کا حکم لگتا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سب کے لیے دروازہ کھول دیں اور کہے ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، ان کو غافل کہنا شروع کر دیں، جیسے بعض لوگوں نے کہا جہالت میں اپنی، نہیں، بلکہ حدیث میں کیا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی یا تو نصرانی یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں، اور حدیث کا ایک ٹکڑا اس میں کیا ہے، فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اور اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو بچہ بھی مسلمان شمار ہوگا، ورنہ اس کو ان میں شمار کیا جائے گا جس کے ماں باپ جیسے ہیں، تو اس پر ان کا حکم لگے گا۔ اسی لیے بعض جنگوں کے تعلق سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم لوگ، اب بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن بعض جنگوں کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو بچے بھی اس میں ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے ماں باپ کے ساتھ ہیں۔ یہ اخروی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیوی اعتبار سے ایک قول کے مطابق، کہ دنیا میں ان کا حکم ان کے ماں باپ کا ہے، تو اور دنیا میں مسلمانوں کے بچوں کا حکم ان کے ماں باپ کے ساتھ میں، وہ بھی مسلمان شمار ہوں گے، اور وہ یہودی نصرانی اور مجوسی شمار ہوں گے، کیونکہ دنیا میں انہی کی تربیت میں وہ ہیں اگرچہ بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان پر مسلمان کا حکم لگے گا، کیونکہ شہادتین کا اقرار اس کے پاس ہے، یا اس گھر میں وہ پل بڑھ رہا ہے، تب اس پر مسلمان کا حکم لگے گا۔ یہ نہیں کہ آپ سارے لوگوں کو مسلمان کہنے لگیں جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، یہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا ہم کو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہالت بھی اللہ کے نزدیک درگزر کی مستحق ہے، وہ جہالت جو لا علمی کی بنیاد پر ہو، کہ ایک انسان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت کے احکام کے تعلق سے بہت سے معاملات میں وہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ایسا انسان اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی ضمنی احکام ہم آگے دیکھیں گے۔ تیسری چیز اس میں، یا چوتھی آپ کہہ سکتے ہیں، اکراہ ہے۔
اکراہ کہتے ہیں زور زبردستی کو، مجبور کر دینا، معمولی زبردستی نہیں بلکہ ایسا کہ مجبور کر دینا، ضرر کا اندیشہ انسان کو اس میں ہو، جان کا خطرہ ہو، اس کو ایک دم دشمن اس کے اوپر ہے، تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، بندوق اس کے یہاں لگا کے کچھ اس سے کروا رہا ہے، تو ایسی حالت ہو کہ جس میں اس کے لیے مجبوری ہو جائے اور کوئی آپشن اس کے سامنے نہ ہو، کوئی اور راستہ اس کے سامنے نہ ہو، تو ایسی صورت کو، ایسی حالت کو اکراہ کہتے ہیں، کہ کسی کی مجبوری اس کے اوپر ہو، کوئی دباؤ اس پر ایسا ڈالے کہ اس کے سامنے کوئی راستہ ہی نہ ہو، ہلاک ہو جاؤ یا پھر اس کی بات مانو۔ ایسی صورت میں بھی اسلام میں رخصت ہے، غلطی پر معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے تو اس کی وعید آگے آ رہی ہے، لیکن درمیان میں کہا گیا ہاں لیکن وہ نہیں جس کو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ سزا کی بات آنے والی آگے ہے، کس کے لیے؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے۔ ہاں لیکن یہ لوگ اس میں سے الگ ہیں، کون؟ کہ جن کو مجبور کر دیا جائے لیکن داخلی طور پر ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن پھر وہ پہلے والے جو آزادی کے ساتھ کفر کریں، وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ شخص جو اپنے سینے کو کفر کے لیے بالکل کھول دے، اپنے دل کے دروازے کفر کے لیے کھول دے، وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا ہی سنگین بھیانک عذاب ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 106۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائیں اور دو قسم کے لوگ بتائے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی آزادی سے کفر کو اختیار کریں اور اپنے دل کو کفر کے لیے کھول دیں، کوئی اس میں ان کے لیے آر محسوس نہ کریں، کوئی دل کے اندر مخالفت کفر کے لیے نہ ہو، اس کو سینے سے لگا لیں، اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اور اللہ کے غصے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کاٹ کے ان لوگوں کو الگ کر دیا جنہیں مجبور کر دیا جائے، اور سیاق آپ دیکھیے کفر کا ہے، انہیں مجبور کر دیا جائے کفریہ بات یا کفریہ کام کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے جبکہ ان کے اندر وہ ایمان پر مطمئن ہو، کہ ایک انسان کو مجبور کر دے کہ تم کو ہم مار ڈالیں گے اگر تم بت کے تعلق سے تعریف کی بات نہ کہو، اگر تم کلمے کا انکار نہ کرو، اگر تم اس بت کو سجدہ نہ کرو، مار ڈالیں گے تم کو۔ اگر ایسی حالت کسی کی ہو جائے اور وہ کام کر بیٹھے جو وہ اس سے کروا رہے ہیں، لیکن اس کے دل میں ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا دین کی کسی بات کا انکار اس سے کروائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں کہ سچے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن وہ دیکھے کہ بیوی بچے میرے ساتھ میں سفر میں ہم اس کو پکڑ لیا لوگوں نے، اور امکان بولے بغیر چھوڑنے کا نہیں لگتا ہے، غالب گمان یہ کہ چھوڑ بھی دیں گے، وہ تو مستقبل جانتا نہیں ہوگا کیا آگے، لیکن امکان لگتا ہے، تو ایسی صورت میں دل اگر اس کے دل میں اگر اس کے ایمان جمع ہوا ہے لیکن جان بچانے کے لیے وہ مجبوراً ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جو کفریہ ہیں جبکہ ان پر راضی نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہے۔ کیسا رحیم رب ہمارا ہے کہ جو بندوں کی مجبوریوں کو، دنیا کے مسائل کو جانتا ہے، اتنا آسانی اس نے رکھی ہے کہ کفر کا کلمہ بھی اس کے ہاں معاف ہو سکتا ہے اگر مجبوری میں اس سے کہلوایا گیا ہو۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں انسان کی مجبوریوں کی پوری رعایت موجود ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال اخذ المشركون عمار ابن یاسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه۔ کہتے ہیں کہ مشرکین نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکڑا اور انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا، مجبور کر دیا، یہاں تک کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات نکلوا نہیں دیے اور اپنے جھوٹے معبودوں کی تعریف نہ کروا لی، جھوٹے معبودوں کی کلمے کے بالکل الٹا،
جھوٹے معبودوں کی تعریف، لات عزا بہت اچھے ہیں، سچے معبود ہیں، جو بھی ان سے اللہ بہتر جانتا کیا کہلوایا، اپنے جھوٹے معبود مشرک لوگوں نے شرکیہ یعنی اپنے جھوٹے باطل معبودوں کی تعریف کروا لی ان سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروا لی، آپ کو برا کہنے پر مجبور کر دیا۔ ثم ترکوہ، جب انہوں نے مجبور ہو کے بول دیا، چھوڑ دیا۔ فلما اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما وراءک، جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے دیکھا کچھ حال بدلا ہوا ہے، کہا کیا حال پیچھے چھوڑ کے آئے، کیا ہوا میری جب آنے سے پہلے کیا ہوا ہے، ما وراءک، قال شر یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول بہت برا ہوا ہے، شر ہی شر میرے پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتم بخیر، اللہ کے رسول مجھے جب تک کہ میں نے آپ کو برا نہیں کہا اور ان کے جھوٹے معبودوں کو اچھا نہیں کہا، تب تک کہ وہ مجھ کو چھوڑے ہی نہیں، انہوں نے ایسا کرنے کے بعد ہی مجھ کو چھوڑا۔ قال کیف تجد قلبک، کہا تم نے اپنے دل کو اس وقت کیسے پایا جب تم بول رہے تھے، یا جب اس طرح کا حال تھا تمہارا، یا اس بات پر تم اپنے دل میں کیا کیفیت پاتے ہو؟ قال مطمئن بالایمان، کہ اللہ کے رسول میرا دل تو ایمان پہ مطمئن ہے، تھوڑی نا ان کی وجہ سے، مطلب میں تھوڑی مانتا ہوں ان باتوں کو، میرا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ قال ان عادوا فعد، آپ نے فرمایا اگر وہ دوبارہ ویسے ہی کروائیں ویسے ہی کرنا، یعنی اور مجبور کریں کوئی حرج نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان جمع ہوا ہے، اگر وہ مجبور کر دیں تم کو ایسا کہنے پر تو تم کہہ سکتے ہو مجبوری کی حالت میں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام الذہبی نے کہا ہے کہ یہ شرط بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ روایت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں انسان کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ سیاسی حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں، اور آج کل جو ہم لوگ حالات دیکھ رہے ہیں خاص طور سے اپنے ملک میں تو، اور بہت سارے دوسرے علاقوں میں بھی، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دیکھیے اسلام کتنا پیارا دین ہے، جو انسان کی جان اور اس کی عزت، اس کے مال کی بقا کے لیے اس کے لیے تیسیر کا معاملہ کرتا ہے۔ ایسا پیارا دین ہے کہ جس میں ایسا نہیں کہ کرو یا مرو، نہیں، بلکہ انسان جو ہے اس کی جان و مال اور اس کی عزت اور اس کی بہو بیٹیاں بیوی بچے، ان کی رعایت، ان کی حفاظت اس میں ہے، کہ کبھی ایسی مجبوری آ بھی جاتی ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اس کی جان و مال کا عزت کا خطرہ ہوتا ہے، ایسے وقت میں اکراہ کی صورت میں انسان ایسا کریں تو اس کے لیے گناہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، لیکن اس میں تھوڑی تفاصیل ہیں، جو تینوں معاملات ہیں، خطا ہے، نسیان ہے اور اکراہ ہے، ان میں بہت ساری تفصیلات ہیں، جس میں دو باتیں میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں زیادہ گہرائی میں جانے کی بجائے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا الْحَدِيثُ عَامٌ فِي كُلِّ حَقٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، جتنی بھی حرام اور ممنوع چیزیں ہیں، یہ حدیث ان تمام کے معاملے میں ایک عام قاعدہ ہے جو اللہ کے حق کے تعلق سے ہے، جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی مانی جائے۔ اما المأمورات فإنها لا يسقط أداؤها وقضاؤها فلا بد أن تفعل، کہتے ہیں کہ لیکن جہاں تک کہ مأمورات ہیں، دین میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک کرنا ضروری ہے، دوسرا بچنا ضروری ہے۔ تو مأمورات اور محظورات، کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، دونوں ایک ہی ہے، تو ایسی چیزیں مأمورات ہیں، اور حرام چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ محظورات ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ محظورات کے باب میں عام ہے، کہ کوئی غلط کام ہو جائے، حرام کام ہو جائے، ان تینوں چیزوں کے باب میں وہ عام حدیث ہے، ساری چیزوں کے لیے قاعدہ ہے۔ لیکن جہاں تک کہ مأمورات کا معاملہ ہے، فرائض ہیں، تم کو ادا کرنے ہیں، ان کے تعلق سے ہے کہ ان کو کرنا ہی پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَسْقُطُ الْإِثْمُ فِي تَأْخِيرِهَا بِعُذْرٍ، لیکن اگر بھولنے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے انسان سے وہ چیز مؤخر ہو جائے تو اس تأخیر پر انسان کے لیے گناہ نہیں ہے بلکہ معافی کا معاملہ ہے۔ فلو ان رجلا، مثال کے طور پر، فلو ان رجلا اکل لحم ابل وهو على وضوء، مثلا ایک آدمی اگر اونٹ کا گوشت کھا لے، یہ بھی نیا مسئلہ معلوم پڑے گا بہت سارے لوگوں کو، اگر اونٹ کا گوشت کھا لے
اور وہ وضو کی حالت میں تھا. ولم يعلم ان اکل لحم الابل ناقض للوضوء، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. فصلى، اور اس نے اسی طرح نماز پڑھ لی، وضو کیا، اونٹ کا گوشت کھایا، نماز پڑھی. فيلزمه ان يعيد الوضوء والصلاة، اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اس کو معلوم نہیں تھا، اب اس نے یا تو معلوم نہیں تھا یا تو بھول کے اس نے نماز پڑھ لی، اور اسی وضو سے پڑھ لی جس میں کھانے سے پہلے کیا تھا. اب بعد میں معلوم پڑا، کسی نے کہا رہے آپ نے تو ایسی نماز پڑھ لی. تو کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیے آپ گوشت کھائے نا اونٹ کا، تو مجھ کو تو نہیں معلوم تھا، تو کیا مطلب ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں. اس لیے کہ اب آپ کو پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. جو مأمورات ہیں وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی باقی رہتی ہے. تو کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ مَعَ الْجَهْلِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو واجبات ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے تو جہالت کے ساتھ ان کا تدارک ممکن ہے. بھائی میں نے غلطی کر دی فلاں چیز میں یا بھول گیا تھا، ٹھیک ہے، اب یاد آیا، اب معلوم ہوا، اب اس کی بھرپائی میں کر سکتا ہوں. جو نہیں کیا وہ کرنا ہے، کرنے کا امکان باقی ہے. وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ وَانْتَهَى مِنْهُ، لیکن جو حرام چیزیں ہیں تو اب جیسے کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ فلاں چیز پینا حرام ہے، فلاں چیز کرنا حرام ہے، کر لیا اس نے، بعد میں معلوم پڑا ایسا کرنا حرام. اب کیا واپس جا کے نہیں کرے گا؟ وہ تو ہو گیا، وقت چلا گیا اس کا. وہ کیے ہوئے کو نہیں کرنا نہیں کر سکتا ہے، ہاں نہیں کیے ہوئے کو واپس سے کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں حرام میں تو واپس تدارک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فرائض میں، واجبات میں، اوامر میں اللہ تعالیٰ کے تدارک ہو سکتا ہے کہ جو نہیں کیا یا غلط کیا اس کو صحیح طور پر کر لے. تو یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر سو گیا رات میں، دیر تک واٹس ایپ پہ لگا رہا رات کو 3 بجے تک، اب سو گیا، اب نیند کب کھلی؟ آرام سے 10 بجے کھلی. اس کے بعد میں اٹھ کے کہنے لگے کہ حدیث میں دیکھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا ہے میری امت سے، کس بارے میں؟ نسیان کے معاملے میں یا فلاں چیز کے بارے میں. تو میں بھول گیا تو نماز ساقط ہو گئی، یا کام میں لگا رہا اور عصر کی نماز چلی گئی یا مغرب چلی گئی اور اگلی نماز کا وقت آ گیا، چلی گئی نا نماز، بھول گیا، ختم، معافی ہے. نہیں، اس کو وہ نماز ادا کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر وہ باقی ہے، وہ ساقط نہیں ہوگا. اس کا گناہ معاف ہے، وہ معاف نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. عمل چھوڑنا معاف نہیں ہے، چھوٹ گیا اس کا گناہ معاف ہے، آگے یاد آنے کے بعد چھوڑنا معاف نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ شرح 40 میں شیخ عثیمین نے قاعدہ بیان کیا ہے. دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ شیخ ہی فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جمیع المحرمات فی العبادات وغیر العبادات اذا فعلها الانسان جاہلا او ناسیا او مکرہا فلا شیء علیہ فیما یتعلق بحق اللہ. تمام عبادات یا عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات، ان کے تعلق سے جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، اگر انسان جہالت سے بھول کے یا مجبور کر دیا جائے اور وہ کر بیٹھے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ایسے معاملات میں جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہوں، جو اللہ کے حقوق اس پر ہوں. فلا شیء علیہ فیما یتعلق بحق اللہ اما حق الآدمی فلا يعفى عنہ من حیث الضمان. لیکن کہتے جہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں جہالت میں آدمی کوئی حرام کام کر بیٹھے تو اس سے ضمان معاف نہیں ہوگا، بھرپائی معاف نہیں ہوگی. آپ نے لا علمی میں کسی کو نقصان پہنچا دیا تو آپ کہیں کہ معلوم نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، تو کوئی بھرپائی نہیں، آپ کو اس کا خرچ اٹھانا پڑے گا، اس کی نقصان کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی، چاہے بھول سے ہوا ہو، لا علمی سے ہوا ہو اور غلطی سے ہوا ہو. جیسے آپ نے غلطی سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کا نقصان کر دیا، ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، تو جو بھی بھرپائی شرعی اعتبار سے آپ پر لازم ہوتی ہے آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو بھرپائی اس کی کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق آدمی کا ہے، گناہ معاف ہے، بھرپائی معاف نہیں ہے. کہتے وَإِن كَانَ يُعْفَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْإِثْمِ،
اس سے گناہ معاف ہوگا لیکن بھرپائی معاف نہیں ہوگی. یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے. بلکہ شیخ عثیمین نے ضمناً ایک جو ہے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ فلاں کو قتل کرو، اگر وہ مجبور ہو کہ اس کو قتل کریں تو بعد میں جب ثابت ہو جائے کہ ایسا ہوا ہے تو اس کو سزا میں قتل کیا جائے گا، اگرچہ اس نے مجبوراً قتل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی کا حق ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور کا قتل کرے. مجبوری میں اس کے لیے کسی اور کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے. بھائی میری جان بچانے کے لیے میں نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس سے اپنی جان بچانا تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو قتل کرنا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو بعد میں اسلامی حکومت میں اس کے لیے سزا اس کی ہوگی، یا جو بھی احکام قتل کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بات یاد رکھنے کی، یہ نہیں کہ آدمی کہ میں مجبور ہوں، اور چھوٹی موٹی مجبوری نہیں ہے، باس کہتا ہے تم کو ایسا کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے میں نمازیں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ جاب سے نکال دوں گا. اب بھائی آپ ایسی نمازیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ اکراہ نہیں ہے، اس میں اختیار آپ کو باقی ہے. آپ کی جان کو خطرہ ہے نہیں، بلکہ آپ کے لیے وہ جاب چھوڑ کے دوسرا جاب کرنا ممکن ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیوی نے کہا مت جائیے گھر میں بیٹھیے اور آدمی نمازیں چھوڑ رہا ہے، یا فلاں چیز مت کیجیے، ایسا نہیں کر سکتے ہیں. یا بیوی چاہتی مجبور کر دی ستا کے کہ گھر میں مجھ کو ٹیلی ویژن چاہیے اور گانے اور فلمیں چاہیے، کہا میرے اوپر بیوی کا اکراہ ہے، تو قوام ہے گھر کا، تجھ کو چاہیے کہ بیوی کو تابع کرے دین کے، یا بچوں کے تعلق سے، یا فلاں پڑوسی. اکراہ اس کو نہیں کہتے ہیں. اکراہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے خطرہ ہو جان کا، تو ایسی صورت میں اکراہ ہوتا ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو آدمی بہانہ نہیں بنا سکتا ہے. علی کل حال تو اس حدیث میں یہ 3 باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ خطا، نسیان اور اکراہ کا معاملہ ہم نے دیکھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 39 اب آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے کی نصیحت کی ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کی طرف راغب ہو اور دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہ مانتا ہو، بلکہ اسے یاد رہے کہ یہاں سے ہم کو جانا ہے. ہم سے پہلے کتنے بادشاہ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، اچھے برے سب تھے، انبیاء بھی آئے، وہ دنیا سے چلے گئے. ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ وقتی ٹھہرنے کے لیے مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم کو ایک دن جانا ہے. حدیث کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہ کر زندگی گزارو جیسے گویا کہ تم یہاں ایک اجنبی ہو یا مسافر ہو. عابر سبیل راستہ چلنے والا. وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے کہ جب تو صبح کرے، جب تو شام کرے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار مت کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تو صبح کرے تو شام تک کا انتظار مت کرنا. وخذ من صحتك لمرضك، اور اپنی صحت کے دور میں، اپنی بیماری کے دور کے لیے کچھ جمع کر لے. ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، رواہ البخاری. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مومن کے رہنے کے اور زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے اور طرز کو بیان کیا ہے. مومن کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، اور آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسا رہ گویا کہ تو ایک اجنبی ہے یا تو مسافر ہے. 2 باتیں آپ نے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرعون کے دربار میں جو مومن تھا اس کے بارے میں اس کا جو خطاب ذکر کیا ہے سورہ غافر، یا جس کو سورہ مؤمن بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 39 میں اس نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہا اے میری قوم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بس چھوٹی سی پونجی ہے، تھوڑا سا متاع ہے، تھوڑی لذت اٹھانے کی چیز ہے، ٹیمپرری
یہ یعنی کیا کہیں اس کو، لذتیں ہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشہ رہنے کا گھر یہ آخرت ہے. دنیا تو وقتی لذت ہے، وقتی متاع ہے، وقتی پراپرٹی ہے، تھوڑی سی چیز ہے جو آج تمہاری مٹھی میں ہے، لیکن اصل رہنے کا ٹھکانہ اور گھر جو ہے وہ آخرت ہے. تو یہ جو مزاج ہے یہ مومن کا ہونا چاہیے. اصل ہمارا گھر آخرت کا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے اور آپ کے گھر کے حال کو دیکھا، رو دیے. آپ نے کہا اے عمر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول قیصر اور کسریٰ ثمار اور انہار میں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے. آپ نے کہا اے عمر کیا تم یہ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بلا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن دنیا کی محرومی کو آخرت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہے. اس کے سوا قلب کی تسکین کا اور کوئی ذریعہ مومن کے لیے نہیں ہے. دنیا میں محرومی بادشاہ کو بھی ہونی ہے، سب کو سب نہیں ملتا. یہاں آدمی وقتی طور پر ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہے. سارا یہاں تھوڑی جمع کرنا ہے، جمع کر کے رکھیں گے اور ہم جائیں گے، فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں ہم کو جا کے رہنا ہے. بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں، کوئی امریکہ میں، کوئی سعودی میں، کوئی ہانگ کانگ میں اور کوئی کہیں اور جا کے رہ رہا ہے. فیملی یہاں پر ہے ہندوستان میں، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں. اب وہ کیا سوچتا ہے؟ وہیں جا کے بنگلے بنا رہا، وہیں جا کے سب کچھ کر رہا. نہیں، وہ پیسے بچاتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، جماتا رہتا ہے. سوچتا ہے کہ میں جب اپنے ملک میں جاؤں گا، اپنے دیش میں جب جاؤں گا، وہاں جا کر ایک دم اچھے سے بزنس کروں گا، گھر بناؤں گا، گاڑیاں خریدوں گا، سب کچھ کروں گا. وہاں میرا گھر ہے، یہاں تھوڑی ہے. یہاں تو کیسے بھی رہ لیتا ہوں میں. ایک روم میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، پلنگ کے نیچے کی پلنگ کے نیچے، پلنگ کے نیچے پلنگ، اس طرح سے لوگ رہتے ہیں. کیوں؟ یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ہم وقتی طور پر یہاں پر ہیں، اصل گھر ہمارا کہیں اور ہے. یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے. اس مزاج کے نتیجے میں بہت ساری خیر وجود میں آتی ہے، اور دنیا کو ہمیشگی کی جگہ سمجھنے سے بہت سارے شرور جنم لیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوئے، لیٹے. فقام، جب آپ بیدار ہوئے، اٹھے. وقد اثر فی جنبہ، تو آپ کے وہاں لیٹنے سے آپ کے بدن پر بوریے کے سختی کی وجہ سے نشان بنے ہوئے تھے. بوریے پر آدمی سو جائے اور جسم پر نشان ہوں گے. فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، کہ اللہ کے رسول کاش کہ ہم آپ کے لیے تھوڑا سا جیسے گدے جیسا کچھ بنا دیتے کہ اس پر آپ آرام کرتے. فقال ما لی وللدنیا، آپ نے کہا میرا دنیا کا کیا لینا دینا. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. آپ نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا، میں دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک الا کراکب، جیسے کوئی سوار ہو جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا ہے اور پھر تھوڑی دیر آرام کر کے وہ نکل جائے گا، اس پیڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ میں مسافر کی طرح ہوں، یہاں تھوڑے دن کے لیے ہوں، آپ مجھ کو ایک دن جانا ہے یہاں سے، تو یہیں سب میں اپنا معاملہ بنا. کوئی آدمی پیڑ کے نیچے آرام کے لیے بیٹھا ہو تو کیا اس پیڑ کے نیچے سارا گھر سجاتا ہے، سارا متا سجا کے وہیں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے؟ نہیں، اس کو معلوم ہے تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں رکا ہوا، اس کو آگے بڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی مزاج لے کے زندگی گزارتے تھے. آپ بوریے پر سو رہے ہیں. آج ہم اتنی ساری راحتوں کے باوجود دنیا میں شکایت اللہ کی کرتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجاہدے اور مشقتوں کے باوجود آپ نے کبھی اللہ کی شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ کا شکر کرتے تھے اور عبادت میں شکر کو تلاش کرتے تھے. افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اعلیٰ سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی زندگی سکھائی کہ ہم سادہ زندگی گزاریں لیکن اعلیٰ سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ ان کے پاس بھی یہ چیز ہو. تو دنیا کی چیزوں کا مل جانا اصل نہیں ہے، لیکن داخلی طور پر قلبی سطح پر اعلیٰ سوچ اور اعلیٰ زندگی کا ملنا، اندر کی زندگی کا اعلیٰ ہونا زیادہ اچھا ہے. باہر کی مال و متاع کوئی چیز نہیں ہے،
وہ انسان کا حصہ نہیں ہے، وہ انسان کا حصہ نہیں، وہ باہر ہے، اس سے چھوٹنے والی چیز ہے، اندر جو اس نے بنایا ہے وہ اس کا ہے۔ لہٰذا ایک اچھا انسان جس کے اندر ایک قیمتی خزانہ ہو، باہر کے خزانوں سے محرومی اس کے لیے غم کا سبب نہیں بنتی ہے۔ یہ راز ہے اللہ والوں کی یا صالحین یا اہل علم کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ باہر کچھ نہیں ہے، اندر ان کے سب کچھ ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو بس ایک سوار کی طرح ہوں، مسافر کی طرح ہوں، ایک پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے وہ استراحت کے لیے رکے اور اس کے بعد پھر اس پیڑ کو چھوڑ کے آگے نکل جائے۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 5668 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن فی الدنیا کالغریب، مومن دنیا میں ایک اجنبی کی طرح ہوتا ہے، لا یجزع من ذلها ولا ینافس فی عزها، مومن دنیا میں اجنبی کی طرح ہوتا ہے، جان نہ پہچان کوئی میرا نہیں، میں اکیلا ہوں یہاں پہ۔ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں دنیا کی ذلت پر واویلا نہیں مچاتا اور نہ ہی یہاں کی عزت میں لوگوں سے تنافس کرتا ہے، کمپیٹ کرتا ہے، دوسروں سے کمپٹیشن نہیں کرتا ہے۔ بھئی آپ کسی علاقے میں گئے، وہاں آپ مسافر ہیں، کوئی پہچان کا نہیں، جان نہ پہچان، 2 دن کے لیے رکا ہوں، پھر نکلنا ہے مجھ کو یہاں سے۔ وہاں آپ دیکھتے فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، اس کا گھر ہے، اس کا وہ ہے، تو مجھ کو بھی ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہیں، میں یہاں کا ہو ہی نہیں، مجھ کو جانا ہے کہیں اور۔ تو وہاں آپ جو محرومی ہے، میں لاج میں رکا ہوں، فلاں کے پاس گھر ہے اور میرے پاس گاڑی بھی نہیں، دیکھیے میں ٹیکسی سے جا رہا ہوں، اس کے پاس کار ہے۔ مسافر آدمی اس پہ سوچتا ہی نہیں ہے، مجھ کو یہاں رہنا تھوڑی، میرا گھر کہیں اور ہے۔ تو وہاں کی ذلت پر کیسے بھی سو لیتا ہے، کچھ بھی کھا لیتا ہے، سینڈوچ کھا رہا ہے، کوئی بوتل سے پانی پی رہا ہے، ٹھیک سے مل رہا ہے نہیں تو کھجوری کھا کے چل رہا ہے آگے۔ تو وہاں کی جو محرومی اور ذلت ہوتی ہے سفر میں، اس پر شکایت نہیں کرتا ہے، شور شرابہ نہیں کرتا ہے، کیا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور وہاں دوسروں کو جو ملا ہوا ہے اس میں ان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرتا ہے کہ کسی شہر میں جا کے 2 دن کے لیے ٹھہرا ہے، دیکھا اس کے پاس یہ گھر ہے تو میں بھی اس سے اچھا گھر یہاں بناؤں، نہیں کرتا وہ۔ یہ میرا علاقہ ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہو تو ہو، مجھ کو کہیں اور بنانا ہے، میرا کہیں اور ٹھکانا ہے، یہ میری جگہ نہیں ہے، میں اس سے مقابلہ آرائی نہیں کروں گا۔ یہ حال مومن کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا مزاج اگر آدمی کا بن جائے، دنیا میں کسی سے وہ لڑے جھگڑے تنافس کرے اور اس کے ساتھ حسد کرے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ ہمارا گھر آخرت میں ہے، ہمارا گھر آخرت میں ہے، اور ہم اگر اللہ نے قبول کیا ہماری عبادات کو، ہمارے اعمال کو، تو وہاں اس سے بہتر ملے گا، وہ بھی اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ تو یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے۔ ابن العرابی نے اپنی معجم میں اس کو روایت کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک نقطہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ 2 کیوں بتایا آپ نے، کہ مسافر بتایا اور اجنبی بتایا، یہ دونوں الگ الگ ہیں، تو ان دونوں کے بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ فرماتے ہیں فالغریب لم يتخذها سكنا وقرارا وعابر السبيل لم يستقر فيها ابدا بل هو ماش۔ کہتے غریب اجنبی آدمی وہ ہیں کہ جس نے اس علاقے کو اپنا مسکن اور یعنی مستقر نہیں بنا، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے مجھ کو، وہ اجنبی آدمی ہے، 4 دن رہنا پھر جانا ہے، لاج میں ٹھہرا ہوں، کسی مسجد میں ٹھہرا ہوں، کسی کے یہاں مہمان ہوں، اجنبی ہوں، یہاں پہ نکل جانا ہے مجھ کو آگے۔ لیکن مسافر اس کو کہتے ہیں، عابر السبیل جو ہے یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، وہ کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے، لم یستقر فیہا ابدا بل هو ماش، وہ چلتا رہتا ہے، جو راستے پہ گاڑی پہ چل رہا ہے وہ عابر السبیل ہے۔ اور جو کہیں تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے دن کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے کسی آپ گئے رشتہ دار کے یہاں پہ رکے، وہاں پہ 1 ہفتے کے لیے، 2-3 دن کے لیے، آپ وہاں پہ کیا ہیں، غریب ہیں، تو کم سے کم وہ تھوڑا ٹھہرا تو ہے، کہیں اس نے پڑاؤ تو ڈالا ہے۔ لیکن عابر السبیل تو کہتے ہیں وہ ہے جو رکتا ہی نہیں، وہ چلا جا رہا ہے گاڑی میں اپنی سواری پر، اپنی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے وہ عابر السبیل اکمل زہدا من الغریب، کہتے عابر السبیل جو ہے، جو مسافر ہے، جو اپنی راہ پر گامزن ہے، وہ اس سے بھی زیادہ زاہد ہے جو کہیں رکا ہوا ہے، جو غریب ہے، اجنبی ہے۔ لأن عابر السبیل لیس بجالس والغریب یجلس لکنہ غریب، کہتے ہیں کہ مسافر تو کہیں بیٹھا ہی نہیں ہے، وہ تو چلا جا رہا ہے اپنے راستے پر۔ ہاں جو کہیں 2-4 دن کے لیے رک جاتا ہے، اجنبی ہوتا ہے،
وہ کہیں رکا ہوا تو ہے کم سے کم. تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تو مسافر کی طرح جیے، عابر سبیل کی طرح، یا کم از کم اجنبی کی طرح جیے. اس کو وطن اپنا مت بنا، تو اجنبی یہاں پر، یا مسافر بن کے رہے، جو اس سے اعلیٰ درجہ ہے زہد کا. تو یہ شیخ عثیمین نے یہ بات کہی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب صبح شام ہو تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کر. کیا مطلب ہے اس کا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا تؤخر عمل اليوم لغد. کہتے آج کا عمل کل پر مت ٹال. انتظار مت کر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کر، یعنی شام ہو تو شام کا عمل، آج کا عمل آج ہی کر لے، کل کریں گے ٹال مت. یعنی خیر کے اعمال جو آج کر سکتا ہے آج کر لے. کیوں؟ کہتے ہیں او المعنى اذا امسیت فلا تنتظر الصباح لانك قد تموت قبل ان تصبح. کہتے اس لیے کہ ممکن ہے کہ تو صبح ہونے سے پہلے ہی مر جائے. وصیت کرنی ہے یا فلاں چیز ہے یا فلاں کام ہے، خیر کے کام ہیں، اگر آج کر سکتا ہے آج کر لیں، کل پہ مت ٹال. ہو سکتا ہے آج ہی مر جائے، رات ہی میں مر جائے، صبح ہونے سے پہلے مر جائے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ لِأَنَّكَ قَدْ تَمُوتُ قَبْلَ أَن تُمْسِي. اور جب صبح ہو تو شام تک مت ٹال، ممکن ہے کہ شام ہونے سے پہلے تو مر جائے. شیخ عثیمین نے یہ شرح 40 میں بات کہی. تو مانا یہ ہوا کہ انتظار نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو ٹال مت، مؤخر مت کر. جب بھی موقع ملا ہے تو اس کو کر لے. آگے کیا ہوگا معلوم نہیں، آگے کیا ہوگا معلوم نہیں. پھر فرماتے ہیں وہ خود من صحتک لمرضک. اپنی صحت کے دور میں بیماری کے دور کے لیے حاصل کر لے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. امام البخاری نے الجہاد والسیر میں 2996 پر اس کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے جب وہ ان اعمال کا اہتمام کرتا تھا جب وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا. بیماری میں کچھ کام چھوٹ جاتے ہیں جو پابندی سے آدمی کرتا ہے، اور اسی طرح سے سفر میں جب آدمی ہوتا ہے تو بہت سارے کام آدمی جو اپنے مقام پر کرتا ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، بہت ساری نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں. تو جس آدمی کا حضر میں اور صحت کے دور میں کسی نیکی کا معمول رہا ہو، اگر وہ بیمار پڑ جائے یا مسافر ہو اور وہ نہ کر پائے، پچھلے معمول کی وجہ سے وہ لکھا جاتا ہے. تو حدیث سے مراد یہ ہے کہ اپنی صحت کے دور میں اپنی بیماری کے لیے جمع کر لے. مطلب صحت کے دور میں اعمال کا اہتمام کرتا رہے، کیونکہ بیماری کے دور میں شاید تو نہ کر پائے. تو اگر صحت کے دور میں تیرا معمول تھا تو اس دور میں تجھ کو یہ ثواب ملتا رہے گا. تو اس دور کے لیے آج عمل کر، تاکہ تب بھی تجھ کو مداومت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کرے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے جمع کر لے. یعنی ایسے اعمال کر زندگی میں جن کا ثواب تجھ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ہاں مگر 3 چیزیں، الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، او علم ينتفع به، یا پھر اس علم کے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، او ولد صالح يدعو له، یا یہ کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. امام مسلم نے کتاب الوصیہ میں اس کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1631. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے ان اعمال کے جن کی بنیاد وہ خود بنا ہو، جن کا سبب وہ بنا ہو، اور اس کے مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا فائدہ باقی رہے. مثلا ایک آدمی ایک پیڑ اس نے لگا دیا اور وہ مر گیا، پیڑ کا سایہ اور اس کے پھل
لوگ مسافر آتے ہیں، اس پیڑ کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا پھل کھاتے ہیں، اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ تو اب وہ آدمی تو چلا گیا، لیکن چونکہ اس پیڑ کا سبب وہ شخص تھا، لہٰذا اس پھل کے کھانے یعنی لوگوں کی بھوک مٹانے اور لوگوں کو سایہ دینے کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، کیونکہ نیکی اس کی ہے، وہ نہیں ہے لیکن نیکی تو اس کی ہے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں کر لے کہ تیرے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب تجھ کو ملتا رہے، اور آخرت کی تیاری کر۔ زندگی کو زندگی کے لیے مت بنا، زندگی کو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بنا، اس کا ذریعہ بنا۔ ایسے اعمال کر کہ تجھ کو آخرت میں کام آئیں، خصوصاً ایسی نیکیاں جو تیری زندگی کا بدل بن جائیں، تیری موت کے بعد بھی، تیرے نہ ہونے کے باوجود بھی نیکیاں تیری زندہ رہیں، تو مر جائے لیکن نیکی زندہ رہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی عقل مندی ہے۔ لہٰذا آدمی نیکی کریں، عقل سے کریں، ایسی نیکیاں کریں کہ یہ مر جائے لیکن اس کے بعد ثواب ملتا رہے۔ کوئی کتاب آپ نے خریدی، کسی کو دے دی، اب وہ اس کا بیٹا پوتا پڑ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو اور ان کی زندگی بن رہی ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے کہیں نہ کہیں خیر میں اس کے لیے کوئی لائبریری بنوا دی، آپ نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی، اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لگا دیا، نسل در نسل لوگ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ آپ کا عمل اور آپ کا مال اور آپ کی محنت اس میں لگی ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کا بھی اس میں دخل ہے اس کام میں، تو وہ چیز باقی ہے، آپ چلے گئے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا علم، یا پھر صدقہ جاریہ، یا مادی نفع ہو، یا علمی نفع ہو، دینی نفع ہو، یا پھر یہ کہ ایک شخص چھوڑ جائے اپنے بعد جو اور اشخاص پیدا کرتا رہے، یا کم از کم آپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ اولد صالح یدعو لہ، اولاد کی اچھی تربیت کریں کہ مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ ان دونوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا سے ڈائریکٹ نجات ہے، نیکیاں قبول ہوں گی، رد بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دعا سے ڈائریکٹ جنت ہے۔ نیکیاں تلیں گی گناہ کے بالمقابل، لیکن دعا اے اللہ مغفرت کر دے تو سیدھا مغفرت، تو ڈائریکٹ انجام ہے۔ تو یہ زیادہ اور اچھا ہے کہ اپنے بعد ایسے افراد چھوڑ جائے انسان جو اس کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں خود عمل کریں کہ اس کو بھی ملے، مزید یہ کہ وہ اس کی احسان مندی اور شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت کر، اس کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ آپ دیکھیے اس سے بڑھ کے اچیومنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ دعا کرنے والے اپنے پیچھے چھوڑ جائے، اور خاص طور سے اولاد جس کا ایک رشتہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنے پیچھے چھوڑے جو گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے کچھ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جان، قدر کر لے پانچ چیزوں کے ہونے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جان۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان، اس کی قدر کر موت آنے سے پہلے۔ زندگی میں صحیح کام کر لے، موت آنے والی ہے، اس سے پہلے کر، بعد میں پچھتائے گا، موقع نہیں ملے گا، مرنے سے پہلے ہی نیکیاں کر لے۔ وصحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان، یعنی اس کی قدر کر، اس کا صحیح استعمال کر۔ وفراغک قبل شغلک، وفراغک قبل شغلک، کہ اپنی مشغول ہو جانے، بزی ہو جانے سے پہلے اپنے فری ٹائم کی قدر کر۔ صبح سے شام تک واٹس ایپ، فیس بک، یہ وہ اول غول فلانی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کچھ فائدہ نہیں اس کا۔ یوٹیوب دن بھر لگا ہے فضولیات میں۔ صحیح کام کر لے، اپنی فراغت کو غنیمت جان مشغول ہونے سے پہلے۔ وشبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ بہت سارے کام بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا۔ بعض لوگ جو عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں سوچتے کاش کہ ہم جوانی میں آ جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے یہاں جاؤ، طواف اور سعی وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو جوانی میں نیکیاں کر لے، ٹالتا مت رہے، ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، بیٹی کی شادی ہوگی، فلانی پورے دانت گر گئے، اب کریں گا، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے، کم سے کم کر کے تو مر رہا ہے، لیکن اتنا مت ٹال
کہ اس عمل کے اندر اتنی مشقت ہو جائے کہ لذت اس کی وہ نہیں مل پائے تجھ کو. تو جو ہے صحت کے دور میں بڑھاپے کے آنے سے پہلے تو نیکیاں کر لے. وغنا کا قبل فقرک، اور فقر کے آنے سے پہلے اپنی غنا مالداری کی قدر کر، خیر کے کاموں میں خرچ کر اس سے پہلے کہ تیرا مال چلا جائے. کتنے لوگ، بہت سارے لوگ جانتے ہیں ادھر ادھر انویسٹ کر دیا، ایسے بزنس میں انویسٹ کیا کہ وہ پھنس کے پھنسا ہوا ہے ایک دم. وہ شیر کے گلے میں سے نکالنا آسان ہے لیکن وہ پیسہ واپس ملنا مشکل ہو گیا ہے. کتنے لوگوں نے کروڑوں سے لگا دیا مختلف بزنسوں میں، بند، سب ختم. تو ایسا وقت آ سکتا ہے، کبھی تصور کیا تھا؟ نہیں کیا تھا تصور کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کتنے لوگ پریشان ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، ان کا مال ان کو مل جائے جنہوں نے بھی کہیں پھنسا ہوا مال ہے. لیکن یہاں بتایا گیا کہ غنا کو غنیمت جان. آج تیرے پاس پیسہ ہے، خیر کے کاموں میں تو خرچ کر سکتا ہے، کر لے، ٹالتا مت رہے، اور بڑھنے دو اور بڑھنے دو. جو کر سکتا کر لے. کل معلوم نہیں کیا ہو جائے کہ تیرا پیسہ پھنس جائے یا چلا جائے، ضائع ہو جائے. تجارت میں آگ لگ گئی، برباد ہو گئی ساری تجارت. کریں گے، اب کہاں ہے، تیرے پاس ہے ہی نہیں. تو کھونے سے پہلے موجود کی قدر کر اور اس کا صحیح استعمال کر. تو یہ حدیث ہم کو یہی سکھاتی ہے کہ اپنی زندگی میں انسان موت کے بعد کی تیاری کریں، کل نہ کرتا رہے، تصویف میں نہ جیے. سوفا انشاءاللہ آگے کرتا نہ رہے، بلکہ آج ہی جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، تاکہ کل اس کے لیے جب واقعی وہ محتاج ہو تو اس وقت اس کو، یعنی اس کے پاس وہ چیز رہے جو اس نے زندگی میں آگے بھیجی تھی. میں سمجھتا ہوں وقت ہے تو ہم ایک حدیث کا کچھ حصہ دیکھ لیتے ہیں، اگر مکمل ہوگی تو بہت اچھی بات. حدیث نمبر 41، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا. اس کا عنوان یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی چاہتوں کو، پسند کو اور ناپسند کو بھی وہ تابع کر دے شریعت کے. اپنی مرغوبات کو، اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو وہ اس علم کے تابع کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ابو محمد عبداللہ ابن عمرو ابن عاص عن ابی محمد عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حدیث صحیح ورویناه في کتاب الحجہ باسناد صحیح، یا ورویناه فی کتاب الحجہ باسناد صحیح. کہ ابو محمد عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں. یہ حدیث صحیح ہے، امام نووی کہتے ہیں، اور اسے ہم نے روایت کیا ہے کتاب الحجہ میں سے اور صحیح سند کے ساتھ. کتاب الحجہ کون سی کتاب ہے؟ شیخ عبد المحسن اللباد کہتے ہیں کتاب الحجہ ہوا کتاب الحجۃ علی تارک المحجہ لنصر المقدسی وهو من کتب العقیدۃ علی طریقۃ السلف. کہتے ہیں کہ کتاب الحجہ دراصل اس کا پورا نام ہے، کیونکہ یہ معروف کتاب نہیں ہے، حدیث کی کتابوں کے اعتبار سے کوئی معروف کتاب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے الحجۃ علی تارک المحجہ، اور اس کے جمع کرنے والے مؤلف ہیں نصر المقدسی، اور یہ کتاب عقیدے اور طریق سلف سے متعلق ہے. شیخ عبد المحسن العباد نے یہ بات کہی ہے. امام نووی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، لیکن بعض محدثین نے جیسے شیخ الالبانی ہیں یا اسی طرح سے ابن رجب رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے اور بتایا کہ اس کی سند میں ضعف ہے. شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور فرماتے ہیں فیہ نعیم ابن حماد وہو ضعیف. اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام نعیم ابن حماد ہے اور یہ ضعیف ہیں حدیث کے اعتبار سے، حدیث کے میدان میں. مشکات کی تحقیق میں حدیث نمبر 167 پر اور ظلال الجنہ فی تخریج احادیث السنہ لابن ابی عاصم میں انہوں نے، شیخ البانی نے بات کہی ہے حدیث نمبر 15 کے ضمن میں. اس کی تفصیلی تخریج وہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن
اس کے باوجود علماء نے کہا ہے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث کے معنی صحیح ہیں، اس لیے کہ بہت سارے دوسرے نصوص سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن معنی الحدیث بقطع النظر عن اسناده صحیح وان الانسان يجب ان يكون هواه تبعا لما جاء به صلی اللہ علیہ وسلم۔ اربعین کی شرح میں شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ لیکن حدیث کی اسناد سے قطع نظر دیکھا جائے حدیث کو تو حدیث کے معنی صحیح ہے، بات اس میں جو بیان کی گئی وہ صحیح ہے، اور انسان کو چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی خواہشات، اس کی ہوا تابع رہے اس چیز کے جس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ علم نبوت کے تابع انسان کی خواہشات ہوں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَهُوَ أَنَّ الْإِنسَانَ، ابن حجر وغیرہ نے اس کے ضمن میں کئی اور بھی چیزیں بیان کی ہیں، اور اس حدیث کے اعتبار سے علماء میں بہت سارے علماء نے اس کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے، بعض نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض نے اس کے معنی بھی ذکر کیے کہ اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کے کیا معنی ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَهُوَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا كَامِلَ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ حَتَّى تَكُونَ مَحَبَّتُهُ تَابِعَةً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب فرماتے ہیں کہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس وقت تک کہ کامل الایمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان جو واجب ہے، ایمان کا وہ مرتبہ اور وہ کمال جو واجب ہے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی محبت کو اس چیز کے تابع نہ کریں جسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یعنی وہ آپ کے حکم اور آپ کی منع کی ہوئی چیزیں اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے طریقہ بتایا، جو کچھ بھی آپ نے دیا، تو اس کو پسند کریں جس کا آپ نے حکم دیا اور اس کو ناپسند کریں جس سے آپ نے منع کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے ایمان لازم ہے، کفر جائز نہیں ہے۔ تو ایمان میں مرتبے ہیں، ایک تو وہ حصہ ہے ایمان کا جو لازم ہے جس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور دوسرا کمال وہ ہے کہ جو مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے کم مرتبے والا گناہ گار نہیں ہوتا ہے لیکن اعلیٰ مرتبہ اس سے کسی اور کا ہوتا ہے، تو وہ کمال جو لازم ہے اس کے بغیر آدمی گناہ گار ہوگا، ایسا نقص جو جائز نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس وقت تک کہ کمال واجب ایمان کا اس کو نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اس کو پسند نہ ہو، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر منع کی ہوئی چیز اس کے نزدیک ناپسند نہ ہو جائے، تب تک کہ کمال ایمان اس کو نصیب نہیں ہوگا، وہ کمال جس کا حاصل کرنا اس پہ لازم ہے۔ یعنی آدمی نہیں کہہ سکتا بھائی ایمان کے بہت سارے مرتبے ہیں، نبیوں جیسا ایمان ہمارا تھوڑی ہو سکتا ہے، اتنا کمال ہم کو نہیں نصیب ہوگا تو ہم جہاں ہیں وہی ٹھیک ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے وہ تو کمال تجھ کو نصیب نہیں ہوگا، لیکن وہ کمال تیرے لیے لازم ہے جس کے بغیر تیرے ایمان میں کھوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اتنا کامل تو ہونا چاہیے کہ تیری نجات ہو جائے تو اللہ کے ہاں مجرم نہ ہو، تو وہ کمال جو واجب ہے تیرے لیے ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں کو تابع کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے، چاہے وہ حکم ہو یا منع ہو، اور وہ اس کو پسند کریں جس کا آپ نے حکم دیا، چاہے نفس پر کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، اور وہ اس کو ناپسند کریں جس سے آپ نے منع کیا۔ جیسے کسی انسان کے لیے روزہ بڑا مشکل ہو، نفس پہ بھاری ہے، لیکن وہ کہے نہیں روزہ بہت اچھی چیز ہے، اور روزہ وہ دل سے پسند کرے اگرچہ نفس کے لیے مشقت ہو، اور شراب اس کو پسند ہے یا گانا بجانا اس کو پسند ہے لیکن وہ اس سے نفرت رکھے، کیوں؟ طبیعت تو کھنچ رہی ہے اس طرف، لیکن وہ اپنی عقل سے اور اپنے علم سے اس کو برا مانتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ رغبت اس طرف ہے لیکن اس رغبت کے باوجود اپنے علم کی بنیاد پر اس کو ناپسند کرتا ہے، نہیں یہ برا ہے، اس کو برا مانے ہو۔ اور روزہ دل میں اس کے لیے یعنی پسند وہ ہے
لیکن دل میں یا جی اس کا جو ہے اس سے بھاگتا ہے، نفس اس سے بھاگتا ہے، لیکن پھر بھی کہ نہیں میں تجھ سے کرواؤں گا یہ عمل، کیوں؟ یہ اچھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بات اس حدیث کا مستفاد ہے۔ قرآن و سنت سے اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے اوپر بھی ایمان کی نفی ہے، تو میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہشات اس علم کے تابع نہ ہو جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ یہاں یہی فرما رہا ہے، نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس سے اپنے جی میں کوئی حرج نہ پائیں، اور پوری طرح سے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ جب تک کہ 3 کام نہیں کرتے ہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ کو فیصلہ کرنے والا ماننا اور بنانا، اپنے اختلافات کے فیصلے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرنا، اس علم کی طرف رجوع کرنا جس کو آپ لے کر آئے ہیں۔ 2، فیصلہ جب اپنے خلاف بھی آئیں یا اپنی چاہت کے مطابق نہ بھی ہو تو اس کو مان لینا، یعنی اس کے اندر جی میں حرج نہیں آنا، دل میں اس کی مخالفت نہ ہو، دل میں اس کی تنقیص نہ ہو، دل میں اس کو برا نہ مانے، اس سے تنگی نہ ہو۔ نمبر 3، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ظاہراً و باطناً اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں۔ جب تک کہ تسلیم نہ کریں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے میں یہ تو مانوں گا، 20 روزے تو مانوں گا، 10 نہیں مانوں گا، نہیں، پورے 30 ماننے پڑیں گے، یا 29 کا مہینہ ہو، کچھ مانا کچھ نہیں مانا، نہیں، وَيُسَلِّمُ پوری طرح اس کو تسلیم کریں۔ اور باہر سے مانا اندر سے نہیں مانا یہ بھی نہیں چلے گا، اندر سے مانا لیکن نفاذ نہیں کر رہا یہ بھی نہیں چلے گا، کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری اور کھوٹ یا بالکل ایمان کی تباہی اس میں ہوگی۔ پوری طرح تسلیم کر لینا، ہر جزئی اس کی تسلیم کر لینا، اپنے طور پر لینا چھوڑنا نہیں، پورا لینا اس کو۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور صرف عملا نہیں لینا بلکہ اس کو تسلیم کرنا ظاہراً و باطناً، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا پوری طرح اس کو مان لے، حکم کو بھی پورا مانے اور ظاہر و باطن میں پوری طرح اس کو تسلیم کر لے۔ جب تک یہ نہیں کرتے ایمان والے نہیں۔ اگر کوئی آدمی رسول کے فیصلے کو پسند نہ کرے کافر ہے، یہ کیا فیصلہ دے دیے، نہیں مجھے پسند نہیں دین میں، کافر ہے یہ آدمی۔ اگر دین کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تو مومن نہیں ہو، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ہاں اندر سے نفس اس کا مخالف ہو، اس کے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، دل کر سو جا کہاں نماز، لیکن اس کا دل بڑا نہیں نماز اللہ کا حکم ہے، اور اٹھ کے پڑھنے لگے، تو وہ طبعی جو کراہت ہے، جو جس کو آپ کراہت کہیں یا مخالفت کہیں نفس کی طرف سے ہے، تو یہ تو یہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ یا جیسے مثلا انسان کا کوئی گانا لگا ہوا ہے، اس کو گانے کا بہت شوق تھا، اب دل چاہ رہا کہ سن، لیکن پھر علم کہہ رہا نہیں، تو یہ جو داخلی جنگ ہے یہ برا نہیں ہے، ہاں اعلیٰ درجہ اطمینان ہے، لیکن پھر بھی جو اس کا علم، اس کا دل اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کے نفس کی چاہتوں کی، تو نفس کے چاہنے سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کو اس نفس کو جیسے جانور کو اس کو تابع کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، یا اس کو اس کے گلے میں جو ہے رسی ڈال کے اس کو گھسیٹتے ہیں، ویسے نفس کو گھسیٹنا پڑے گا، چاہے وہ مانے نہ مانے، وہ اس کا مکلف ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ کہ اطمینان ہو جائے، پوری طرح سے مرغوبات ہو جائیں، مرغوب ہو جائے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ میں سمجھتا وقت ہمارا ہو گیا ہے، مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور ہم کو قرآن و سنت کی اتباع کرنے اور اس پہ پوری طرح سے مطمئن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور قبل اس کے کہ ہمارا درس اگلے ہفتے ختم ہو، شیخ سے میری گزارش ہے، ہمارے متعاونین کی بھی،
اور میری بھی بڑی چاہت ہے اور میں شیخ سے اصرار بھی کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ شیخ کے درس کے بعد شیخ ابو احمد کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ کے انشاءاللہ دفاع صحابہ پر ان کا لگاتار ہر جمعہ کو درس ہوگا۔ ان کے درس کے بعد شیخ سے میری گزارش ہے کہ شیخ ہمیں ہر جمعہ کو اپنا وقت دیں، اور یہ میری بڑی چاہت ہے اور میری بڑی دلی خواہش ہے۔ ہمارے متعاونین نے بھی مجھ سے بات کہی ہے کہ ہر جمعہ کو شیخ ہی کا درس رکھیں، کیونکہ الحمدللہ کافی لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ زوم پر بھی کم و بیش 100 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں الحمدللہ، اور جو فیس بک پر براہ راست نشر ہوتا ہے اس میں بھی الحمدللہ تقریباً 400 500 اور کبھی زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے، اتنے لوگ الحمدللہ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ شیخ انشاءاللہ ضرور ہماری گزارش قبول فرمائیں گے، اور اپنے علم سے سب سے پہلے مجھے اور اس طریقے سے ہمارے جو متعاونین ہیں ان سب کو مستفید فرمائیں گے۔ تو 41 حدیثیں تقریباً ہو گئی ہیں، ایک حدیث اور باقی رہی ہے، اور انشاءاللہ شیخ اگلے درس میں سے پورا کریں گے، اور اس کے بعد دفاع صحابہ پر، کیونکہ بہت بڑا اس وقت کی اہم ضرورت تھی دفاع صحابہ، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے میڈیا میں اور اس طریقے تحریروں کے ذریعے سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان پر الزامات عائد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت وقت کا بڑا تقاضا تھا کہ صحابہ کرام جن کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، انہی کے بارے میں آج لوگ زبان درازی کرتے ہیں، تو ان کا دفاع کرنا یہ دین کا حق ہے، صحابہ کا حق ہمارے اوپر۔ تو یہ موضوع رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے شیخ ابو احمد کلیم الدین یوسف جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ابھی میں عمرے پر گیا تھا مدینے میں تو ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ وہ لگاتار کچھ ہفتے اس پر درس دیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ شیخ سے ہماری گزارش ہے کہ شیخ ہمیں اپنا وقت دے اور اس طریقے سے اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ انشاءاللہ ضرور شیخ ہمیں وقت دیں گے۔ یہ خوشخبری آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ یعنی دے دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم شیخ کی عمر میں اور علم برکت کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دامین۔ اسی کے ساتھ مجلس کے برخاست کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام